أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 93 میں پہنچے تھے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا تو ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو اتنی واضح انداز میں ان کے سامنے پیش کیا، ان کو تاکید کی اس کو سنو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب کہ اس کے اوپر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھی تھی آیت، بنی اسرائیل کے جو اندر کی جو خرابیاں تھیں، ان کا جو ٹاپ کا جو طبقہ تھا جو علم رکھتا تھا تورات کا، کہ جاننے کے باوجود انہوں نے اس کا کفر کیا، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یہ جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارا ایمان ہے، جو تمہارے اندر جو شعور جو ہے، جو کہ تمہیں جو حکم دے رہا ہے وہ بالکل برا ہے۔ یعنی کہ قرآن کے مقابلے میں جو تمہارے اندر کے جو اپنے خیالات ہیں، جو اپنی خواہشات ہیں، اس کی بیس پہ تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ تو آج ہم نے جو آیت پڑھی، آیت نمبر 94، یہ یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں جو جنت رکھی ہے وہ خالص ان کے لیے ہے، لیکن اب کوئی بھی جنت کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ آج بھی دیکھیں یہودیوں کے اندر یہی ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، نبیوں کی جو سلسلہ ان کے اندر سے آیا، ہزاروں نبی ان کے اندر آئے، تو یہ ان کا وہم تھا، ان کا جو نظریہ تھا، یہ آخرت میں بھی یہ سب کچھ ان کے لیے خاص ہے۔ تو آپ ابھی بھی دیکھیں ان کا ظاہراً اگر جو دنیا کے حساب سے جو دولت ہے وہ زیادہ تر انہی کے پاس ابھی بھی آج کل، اور اسی کی بیس پہ وہ جو حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں، دنیا کے نظام کو، اور اس کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اور انسانوں کی نسل کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو جب بھی ایسا کام کیا، یعنی کہ دوسرے مقام پر اللہ فرمایا کہ جو ان کی اس جو ظلم و ستم و فساد کی وجہ سے ہمیشہ ان کے اوپر کوئی ایسا شخص مسلط ہوتا ہے جو ان کو دردناک عذاب دیتا ہے، تو پھر بھی یہ باز نہیں آتے، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں اتنے سچے ہو، یعنی کہ ان کے پاس اگر اتنا دعویٰ سچا ہے تو وہ موت کی تمنا کریں۔ یعنی ظاہر ہے اگر ایک چیز بندے کو اچھی نظر آ رہی ہو کہیں پہ، یعنی کسی کو اچھی جاب اپرچونیٹی مل رہی ہو کسی دوسری کنٹری میں، تو یعنی کہ جس کا بہت اچھا پیکج ہو، تو کوئی بھی انسان ہے اس کو اس اپرچونیٹی کو لینے کے لیے، یعنی کہ جہاں پہ وہ کسی جاب پہ کام کر رہا ہے اور اس پہ آپ کہہ لیں کہ 100 گنا فرق ہو، تو کبھی وہ جاب نہیں کرے گا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا دوسری جاب، اچھی جاب کے لیے۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی
کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر اور آخرت کا جو گھر ہے ان کے لیے خاص ہے تو یہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، سب من گڑن باتیں ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ان کی حقیقت اگر ان کو پتا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت جو ہے وہ عمل ہے، عمل کے بیس پہ جو نجات ہے۔ اگر عمل اچھے نہیں ہے تو آپ کسی بھی گروہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کسی بھی فیملی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ کام نہیں آئے گا۔ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے، نیک اور صالح عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔